السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیصر و کسریٰ فتح کرنے کی خبر۔ حضرت جی دامت برکاتہم نے بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں کہ ہم نے قیصر کسریٰ کے محلات کو آپ کے لیے فتح کر دیا۔ سنو تو صحیح، کیوں؟ جہاں کھانے کا انتظام نہیں، سردی کا انتظام نہیں، دشمن سے حفاظت کا انتظام نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر وعدہ بھی ایسا کیا کہ قیصر کسریٰ کے محلات آپ کے لیے فتح کر دیے گئے۔ جب آپ نے خبر سنائی تو منافقین اس خبر کو سنتے ہی الگ ہو گئے۔ سنو، لو جی، یہ کہتے ہیں کہ قیصر کسریٰ کے محلات فتح کیے جائیں گے۔ اگر جن کے ساتھ اللہ کا ایسا ہی وعدہ ہے تو اللہ انہیں کھانے کے لیے کیوں نہیں دیتے؟ اللہ انہیں کھانے کے لیے کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ منافقین کی بیماری یہ تھی کہ وہ ظاہری حالات کو دیکھ کر وعدوں کا یقین کرتے تھے، اور ایمان والے وہ تھے جو وعدوں کے یقین میں حکم کو دیکھتے تھے، حالات کو نہیں دیکھتے تھے۔ ایمان والے کیا دیکھتے تھے؟ حکم دیکھتے تھے۔ ایمان والے حکم دیکھتے تھے اور منافقین حالات دیکھتے تھے۔ منافقین اس زمانے میں سارے مسلمان اس شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ جب کوئی حکم آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ حکام کا کیا رخ ہے، حکام کے کیا رخ ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس زمانے میں مسلمان اللہ کے کسی حکم کو اور نبی کی کسی سنت کو یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس زمانے میں اس پر عمل ہونا مشکل ہے، اس لیے کہ حکام اس عمل کے موافق نہیں ہوں گے۔ جب مسلمان ایک سنت کے بارے میں بھی یہ خیال کر لے گا کہ قانون اس سنت کی اجازت نہیں دے گا تو اللہ رب العزت اس ایک سنت کے بارے میں بھی اتنا سوچ لینے پر اللہ رب العزت اس ایک سنت کے بارے میں اتنا سوچ لینے پر اپنی غیبی مدد کو ہٹا لیں گے۔ ایک سنت کے بارے میں اگر مسلمان نے سوچ لیا کہ اس زمانے میں اس پر عمل نہیں ہو سکتا، اتنا سوچنے پر ہی اللہ تعالی کی مدد اور نصرت ہٹ جائے گی۔ میں نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے کہ نبی کی بات کی تصدیق کرو ظاہر کے خلاف، نبی کی بات کی تصدیق کرو ظاہر کے خلاف، نبی کی بات کی تصدیق کرو ظاہر کے خلاف۔ اللہ رب العزت اپنی نبی کی زبان پر ایسی باتیں جاری کرتے ہیں جس سے کفار کا انکار بڑھتا ہے، منافقین کا شک بڑھتا ہے اور ایمان والوں کا یقین بڑھتا ہے۔ تینوں چیزوں میں زیادتی ہوتی ہے غیب کی خبروں سے۔ اگر نبی کی خبر ظاہر کے مطابق ہو تاکہ لوگ مان لیں، تاکہ لوگ مان لیں۔ دیکھو، یہ بات لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات کہنی چاہیے جسے لوگ تسلیم کر لیں، جسے لوگ مان لیں۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایسی بات کی خبر دی کہ جس میں ایمان والوں کا امتحان تھا اور کفار کا انکار تھا اور منافقین کے شک کا بڑھنا تھا، منافقین کے شک کا بڑھنا تھا۔ تو ایمان والوں کے ایمان میں تو زیادتی ہوئی، ایمان والوں کے ایمان میں زیادتی ہوئی، منافقین کے شک میں زیادتی ہوئی اور کفار کے انکار میں۔ سفر معراج جو ظاہر کے بالکل خلاف ہے کہ 1 مہینے کا سفر زمین کا اور وہاں سے پھر بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر، یہ لامحدود سفر ہے۔ یہ پورا سفر رات کے کسی ایک حصے میں ہو گیا، رات کے کسی ایک حصے میں ہو گیا، اور اتنا جلدی ہوا، اتنا کم وقت میں ہو گیا کہ آپ کے بستر کی گرمائی
ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ آپ سفر سے واپس آ گئے. سوچو اس کی خبر، ایسی ناممکن چیز، اس کی خبر کس کو دی جائے؟ اس کی خبر کس کو دی جائے کہ بھائی اس کی خبر تو ان کو دینی چاہیے جو آپ کی بات کی تصدیق کرنے والے ہیں؟ نہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر بعد میں پہنچی، ابو جہل کو پہلے پہنچی. آپ بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل کا گزر ہوا، پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا رات تو میرا سفر یہاں سے بیت المقدس کا اور وہاں سے پھر آسمانوں کا سفر ہوا. کہ اچھا رات رات واپس بھی ہو گئے؟ کہ جی ہاں. کس کو بتایا پہلے؟ سب سے زیادہ آپ کو جھٹلانے والا، اس کو پہلے بتایا، اس کو پہلے بتایا. لوگ جوڑے ہوئے گئے، جا کر کہا کہ اے ابو بکر کیا تمہیں معلوم ہے تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ رات آسمانوں کا سفر ہوا اور بیت المقدس کا سفر یہاں سے 1 مہینے کی مسافت کا وہ بھی ہوا رات کی کسی ایک حصے میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سنتے ہی کہا کہ انہوں نے کہا بالکل سچ کہا ہے. کفار نے انکار کیا، منافقین کا شک و تردد اور بڑھ گیا، کیونکہ اللہ رب العزت غیب کی خبریں اور احکام لاتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ایمان والوں کو منافقین سے چھانٹ کر الگ کر دیں. ایسے ہی احکام لاتے ہیں، ایسے ہی احکام بھی لاتے ہیں. جب تحویل قبلہ ہوئی، بیت المقدس سے قبلہ پلٹ پھر کر بیت اللہ کی طرف آیا تو وہ لوگ جو آپ پر ایمان لا چکے تھے وہ مرتد ہو گئے، وہ بھی بعض مرتد ہو گئے. وہ کہنے لگے کہ یہ یہاں سے قبلہ کیوں بدلا گیا ہے؟ قبلہ یہاں سے کیوں بدلا گیا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بدلا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم جان لیں کہ کون نبی کی اطاعت کرتا ہے اور کون نبی کے حکم سے رخ پھیر لیتا ہے. اس لیے بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ ایمان بالغیب اس پر بھی ہے کہ نبی کی خبر پر یقین کرو، اور ایمان اس میں بھی ہے کہ نبی کے حکم کو پورا کرو. اگر تم یوں کہتے ہو کہ ایسا کیوں ہوا، رخ ان کا کیوں بدل دیا گیا، تو قرآن نے کہا کہ ایسے لوگ بے عقل اور احمق ہیں جو نبی کے کسی حکم پر یہ کہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا. قرآن نے ان کو سفہا کہا ہے. اچانک حکم آ گیا، ظہر کی نماز میں کہ رخ پھیر لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. تو قرآن نے کہا ہے کہ ہاں جب کوئی نیا حکم آئے گا تو احمق قسم کے لوگ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ انہیں ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا. تو اللہ نے قرآن میں ان کو احمق کہا ہے. علماء نے لکھا ہے یہ سفہا سے 3 قسم کے لوگ مراد ہیں. سفہا سے 3 قسم کے لوگ مراد ہیں. ایک یہود، دوسرے کفار اور تیسرے منافقین. یہود، کفار، منافقین. سنو بات بہت توجہ سے. یہود، کفار اور منافقین یہ تینوں قسم کے لوگ مراد ہیں ان سفہا سے جو کسی اگلے حکم کے آنے پر یہ کہیں کہ اس کی کیا ضرورت تھی، جس طرح معمول چل رہا تھا وہی رہنا چاہیے تھا، اس معمول کو کیوں بدلا، معمول کو کیوں بدلا، معمول کو کیوں بدلا، وہی رہنا چاہیے تھا جو تھا. اس کے بدلنے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ وجہ خود بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہارا رخ بیت المقدس سے پھیرا اس لیے بیت اللہ کی طرف تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم میں سے نبی پر کون ایمان لایا کون ایمان نہیں لایا. چنانچہ اس موقع پر بعض لوگ
اسلام سے مرتد ہو گئے کہ نہیں بھائی ہم تو پہلے قبلے پر ہیں، جو پہلے کر رہے تھے وہی کریں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ایمان والوں کے امتحان کے لیے، منافقین کے نفاق کو بڑھانے کے لیے اور کفار کے انکار کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ اگر اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.